بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر لکھی گئی بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم ہجرت کا 11واں سال، جی ہاں، یہاں سے آگے پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے حساب کا جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال ہیں وہ میں پڑھ چکا ہوں اس کتاب کے۔ تو آپ تمام ساتھی سماعت کیا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ وہ ساتھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تو وہ پڑھ کے اپنے علم میں اضافہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، ہم لوگ بھی ویسے ان کی طرح اپنی زندگیوں کے شب و روز گزارنے کا اہتمام کریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ تو آئیے ہجرت کا 11واں سال، سن 11 ہجری میں جو بھی واقعات ہوئے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے جی اپنا پہلے ہے جیش اسامہ۔ اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی ہے۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کو روانہ کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ 26 صفر 11 دوشنبہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کے امیر کا لشکر مقرر کیا ہے، کیا تم اپنے باپ کی شہادت گاہ مقام ابنا میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کرو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ باوجود یہ کہ مزاج اقدس نساز تھا، مگر اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھا، اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما کر ارشاد فرمایا، اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریدہ بن حدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں پر یہ شاک گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر عمائد موجود ہیں، ایک نو عمر لڑکا جس کی عمر 20 برس سے زائد نہیں، کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب و نازوں پر صدمہ گزرا، اور آپ نے علالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر ممبر پر ایک خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی طعنہ زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن حارثہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ آپ کا باپ میرے محبوب ترین اصحاب میں سے تھا۔ لہٰذا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت قبول کرو، وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے۔ آپ کی علالت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نبوی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے، اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت
اختیار کر لی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی پر رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مگر ضعف کی وجہ سے کچھ نہ بول سکے۔ بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو کوچ کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافر سادہ آدمی پہنچا کہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرستادہ آدمی پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزا کی حالت میں ہیں۔ یہ ہوش ربا خبر سن کر حضرت اسامہ اور حضرت عمر و حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ فوراً ہی مدینے آئے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں، اور اسی دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الاخر کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابنا میں تشریف لے گئے، اور وہاں بہت ہی خونریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا، اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھیو سماعت کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں۔ وفات اقدس حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عالم میں تشریف لانا صرف اس لیے تھا کہ آپ خدا کے آخری اور قطعی پیغام یعنی دین اسلام کے احکام اور اس کے بندوں تک پہنچا دیں اور خدا کی حجت تمام فرما دیں۔ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کر انجام دیا اور اس میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی، اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا عالم وجود میں آئی، ہزاروں انبیاء اور رسل علیہم السلام اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے لیے اس عالم میں تشریف لائے، مگر تمام انبیاء و مرسلین کے تبلیغی کاموں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی شاہکاروں کے مقابلے میں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آفتاب عالم کے مقابلے میں ایک چراغ، یا ایک صحرا کا مقابلے میں ایک ذرہ، یا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ نے عالم میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ کائنات کی ہستی کی ہر پستی کو معراج کمال کی سربلندی عطا فرما کر ذلت کی زمین کو عزت کا آسمان بنا دیا، اور دین حنیف کے اس مقدس اور نورانی محل کو جس کی تعمیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول معمار بنا کر بھیجے جاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو اس طرح مکمل فرما دیا کہ حضرت حق جل جلالہ نے اس پر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگا دی۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا تو اللہ رب العزت کے حکم انکا میتون و انہم میتون، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے سے اپنی وفات کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرما دیا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں گا۔ اس طرح غدیر غم کے خطبے میں اسی انداز سے کچھ اس الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے، اگرچہ ان دونوں خطبات میں لفظ لعل شاید فرما کر ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی، مگر حجۃ الوداع سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے، اس میں شاید کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی قبروں میں اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر پلٹ کر ممبر پر افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو تم سے پہلے وفات پانے والا ہوں اور تمہارا گواہ ہوں، اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں انی فرات لکم فرمایا، یعنی میں اب تم لوگوں سے پہلے ہی وفات پا کر جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر تم لوگوں کے لیے حوض کوثر وغیرہ کا انتظام کروں۔ یہ قصہ مرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن اس قصے کو بیان فرمانے کے بعد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا یقینی علم حاصل ہو چکا تھا کہ میں کب اور کس وقت دنیا سے جانے والا ہوں، اور مرض وفات شروع ہونے کے بعد تو اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف صاف لفظوں میں بغیر شاید کا لفظ فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دے دی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور چپکے چپکے ان سے کچھ فرمایا تو وہ رو پڑی، پھر بلایا اور چپکے چپکے کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے ان کے بارے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں وفات پا جاؤں گا، اور میں رو پڑی۔ پھر چپکے چپکے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر میرے پیچھے آؤں گی، تو میں ہنس پڑی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے وقت کا علم حاصل ہو چکا تھا، کیونکہ کیوں نہ ہو جب دوسرے لوگوں کی وفات کے اوقات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا تھا، تو اگر خداوند عالم الغیوب کے بتا دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کا قبل از وقت علم ہو گیا تو اس میں کون سا استبعاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم و ما کان و ما یکون عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم ہے، سب کا علم فرما کر آپ کو دنیا سے اٹھایا۔ چنانچہ اس مضمون کو ہم نے اپنی کتاب قرآنی تقریروں میں مفصل تحریر کر دیا۔ علالت کی ابتدا، مرض کی ابتدا کب ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دنوں تک علیل رہے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال 20 یا 22 صفر 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے آدھی رات میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کیا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر امامت کریں۔
چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشقیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے مگر آپ نے اشارے سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورۃ والعصر اور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ گھر میں 7 دینار رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن یعنی دوشنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ حجرہ مسجد سے متصل ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرہ میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قرآن کا کوئی ورق یعنی سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شدت غم سے یہ لفظ نکل گیا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ اس کے بعد بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ ما الدین انعم اللہ علیہم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے۔ اور کبھی یہ فرماتے اللہم فی رفیق علی رفیق الاعلیٰ، خداوند بڑے رفیق ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سپہر کا وقت تھا، سینہ اقدس میں سانس کی گرگراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے، چادر مبارک کو منہ پر ڈالتے کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا
اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہ الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ تھم گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ کی آپ کی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ وفات میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری دوشنبہ کے دن تیسرے پہر آپ نے وصال فرمایا۔ اللہ عالم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، اور اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقان رسول پر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دائمی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جان کا ہے صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہم بلا مبالغہ ہوش و آواز کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں، اور وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو گئے کہ ان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے، مگر کسی سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کسی کو کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈال ہو کر اس طرح بیٹھ گئے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش و آواز کو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کے مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے، اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، بہت ہی سخت غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے، اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ مواہب دنیا میں تبری سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخ میں تھے، جو مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر ان کی بیوی حضرت جبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہتی تھیں۔ چونکہ دوشنبہ کی صبح کو مرض میں کمی نظر آئی اور کچھ سکون معلوم ہوا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ تم سخ چلے جاؤ اور بیوی بچوں کو دیکھتے آؤ۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سخ سے آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کہی اور نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز اللہ رب العزت آپ پر تو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی، آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا کہ اما بعد، جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو تم میں سے اللہ عز و جل کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں، شہید ہو جائیں، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا، ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضطراب کی حالت میں ننگی شمشیر لے کر جو اعلان کرتے پھرتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، اس سے رجوع کیا، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے اس پر پردے کو اٹھا دیا۔ تجہیز و تکفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اہل خانہ کریں، اس لیے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت کشم بن عباس اور حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مل جل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ ناف مبارک اور پلکوں مبارک پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش محبت و فرط عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ غسل کے بعد 3 دن سوتی کپڑوں کا جو سہول گاؤں کے بنے ہوتے تھے غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا جو سہول گاؤں کے بنے ہوتے تھے کفن بنایا گیا، اس میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔ جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک کو حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا، باری باری تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر شریف کی تیاری کی جو بغلی تھی، جس میں طہر کو حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر منور میں اتارا، لیکن ابو داؤد کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی قبر میں اترے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن ہونا چاہیے، کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سنا کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اسی جگہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مقدس زندگی اس قدر زاہدانہ نہ تھی کہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد کیا چھوڑا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درم دینار چھوڑا، نہ لونڈی و غلام، نہ کچھ سفید، نہ صرف اپنا سفید خچر و ہتھیار کو زمین جو آپ مسلمانوں پر صدقہ کر گئے چھوڑا تھا۔ بہرحال پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متروکات میں 3 چیزیں تھیں: بنو نذیر، فدق خیبر کی زمینیں، سواری کا جانور، ہتھیار۔ یہ تینوں چیزیں قابل ذکر ہیں۔ بنو نذیر، فدق خیبر کی زمینوں کی باغات وغیرہ کی آمدنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے سال بھر کے اخراجات اور فقراء اور مساکین اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن چاہتی تھی کہ ان جائیدادوں کو میراث کے طور پر وارثوں کے درمیان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان لوگوں نے اس کی درخواست پیش کی، مگر آپ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کو یہ حدیث سنا دی کہ یعنی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں صاف صاف کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے بموجب یہ جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں، لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مقدس میں جن مداد اور مصارف میں ان کی آمدنیاں خرچ فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصرار سے بنو نذیر کی جائیداد کا ان دونوں کو اس شرط پر متولی بنا دیا کہ اس جائیداد کی آمدنیاں انہیں مصارف میں خرچ کرتے رہیں گے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں میں کچھ انبن ہو گئی اور ان دونوں حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بنو نذیر کی جائیداد تقسیم کر کے آدھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تولیت میں دے دی جائے اور آدھی متولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخواست کو نامنظور فرما دیا۔ لیکن خیبر اور فدق کی زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خلفاء ہی کے ہاتھوں میں رہیں۔ حاکم مدینہ مروان بن الحکم نے اس کو اپنی جاگیر بنا لی تھی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر وہی عمل درآمد جاری کر دیا اور جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا۔ زرقانی علی المواہب وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 7 گھوڑے، 5 خچر، 3 گدھے، 2 اونٹنیاں تھیں، لیکن اس میں یہ تشریح نہیں ہے کہ بوقت وفات ان میں کتنے جانور موجود تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور دوسروں کو عطا فرماتے رہتے تھے، کچھ نئے خریدتے تھے، کچھ ہدیہ اور نذرانوں میں ملتے بھی رہے۔
بہرحال روایت صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات اقدس کے وقت جو سواری کے جانور موجود تھے، ان میں ایک گدھا، ان میں ایک گھوڑا تھا جس کا نام لاہیف تھا، اور ایک سفید خچر تھا جس کا نام دلدل تھا۔ یہ بہت ہی عمر دراز ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہا۔ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارج میں اس پر سوار ہوئے تھے۔ ایک عربی گدھا تھا جس کا نام عفیر تھا، ایک اونٹنی تھی جس کا نام ادبہ اور قصوہ تھا۔ یہ وہ ہوئی اونٹنی تھی جس کو بوقت ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا، اور اسی اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس کی پشت پر حجۃ الوداع میں آپ نے عرفات و منی کا خطبہ پڑھا تھا۔ ہتھیار: چونکہ جہاد کی ضرورت ہر وقت پیش رہتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلحہ خانے میں 9 یا 10 تلواریں، 7 لوہے کی زریں، 6 کمانیں، 1 تیر دان، 1 ڈھال، 5 برچھیاں، 2 مغفر، 3 جبے، 1 سیاہ رنگ کا بڑا جھنڈا، باقی سفید زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے، اور ایک خیمہ بھی تھا۔ ہتھیاروں میں تلواروں کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ سب تلواریں بیک وقت جمع تھیں یا مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہیں۔ برتنوں میں کئی پیالے تھے، ایک شیشہ کا پیالہ بھی تھا، ایک پیالہ لکڑی کا تھا جو پھٹ گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شگاف کو بند کرنے کے لیے ایک چاندی کی زنجیر سے اس کو جکڑ دیا تھا۔ چمڑے کا ایک ڈول، ایک پرانی مشق، ایک پتھر کا تغار، ایک بڑا سا پیالہ جس کا نام السعا تھا، ایک چمڑے کا تھیلا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ، کینچی اور مسواک رکھتے تھے، ایک کنگھی، ایک سرما دانی، ایک بہت بڑا پیالہ جس کا نام الغرا تھا، سا اور مدو ناپنے کے پیمانے، ان کے علاوہ ایک چارپائی جس کے پائے سیاہ رنگ کے تھے۔ یہ چارپائی حضرت اسد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیۃً حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ بچھونا تکیہ اور چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مقدس جوتیاں: یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب اور سامان کی ایک فہرست ہے جس کا تذکرہ حدیث سے متفرق طور پر آتا ہے۔ تبرکات نبوی: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متروکہ سامانوں کے علاوہ بعض یادگاری تبرکات بھی تھے جن کو عاشقان رسول اور فرط عقیدت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کیے ہوئے تھے اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ موئے مبارک، نالین شریف اور ایک لکڑی کا پیالہ جو چاندی کے تاروں سے جوڑا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں آثار متبرکہ کو اپنے گھر میں محفوظ رکھا تھا۔ اسی طرح ایک موٹا کمبل حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جن کو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھی اور لوگوں کو اس کی زیارت کراتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ایک موٹا کمبل نکالا اور فرمایا کہ یہ وہی کمبل ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار کا نام ذوالفقار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ان کے بعد ان کے خاندان میں رہی، یہاں تک کہ یہ تلوار کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور اس کے بعد ان کے فرزند و جانشین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین یزید بن معاویہ کے پاس سے رخصت ہو کر مدینہ تشریف لائے تو مشہور صحابی
حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو یا میرے لائق کوئی کار خدمت ہو تو آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کے حکم کی تعمیر کے لیے حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ذوالفقار ہے، کیا آپ وہ مجھے عنایت فرما سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یزید کی قوم آپ پر غالب آ جائے اور یہ تبرک آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے، اور اگر آپ نے اس مقدس تلوار کو مجھے عطا فرما دیا تو خدا کی قسم جب تک میری ایک سانس باقی رہے گی ان لوگوں کی اس تلوار تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدس تلوار کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی اور عصائے مبارک پر جان شین ہونے کی بنا پر خلفائے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اپنے دور خلافت میں قابض رہے، مگر انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر کر ضائع ہو گئی۔ اس کنویں کا نام بیرا ریس تھا، جس کو لوگ بیر خاتم بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عصائے مبارک اس طرح ضائع ہوا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقدس عصائے نبوی کو اپنے دستے مبارک میں لے کر مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ناگہاں جہجہ غفاری اٹھا اور اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس تبرک کو لے کر توڑ ڈالا۔ اس بے ادبی سے اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا اور پورا ہاتھ سڑ گل کر ٹوٹ پڑا اور اسی عزا میں وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ساتھیو، یہ مختصر ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے پیچھے چیزیں چھوڑی ان کو ہم نے بیان بھی کر دیا، آپ نے سن لیا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کریم نے چاہا تو بقایا اس کتاب میں جو اور مزید چیزیں رقم ہیں وہ اللہ کریم نے چاہا تو پھر دوبارہ آگے پڑھیں گے، اور وہ ہوگا اپنا اس میں مزید جو ہے تفصیلات، شمائل و خصائل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پھر جو مزید باتیں لکھی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کا بھائی محمد زاہد۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔